السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان محترم، آپ کیسے ہیں؟ میں امید کرتا ہوں اب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ عزیزان محترم، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ میں نے پچھلے دنوں میں مخارج سیریز کو ان کے قواعد کے ساتھ، ان کی مثالوں کے ساتھ اور ان میں احتیاط کرنے کے ساتھ باقاعدہ ایک لیسن الگ الگ بنا کے آپ سے شیئر بھی کیا ہے، اور بار بار ریکویسٹ بھی کی ہے کہ براہ کرم آپ میری ان ویڈیوز کو قرآن پاک کو صحیح پڑھنے کے معاملے میں صحیح پڑھنے کے لیے ان ویڈیوز کو لازمی دیکھیں، مکمل دیکھیں اور آگے اپنے مسلمان بھائیوں کو بھی شیئر کریں۔ عزیزان محترم، پھر اس کے بعد مخارج سیریز کے بعد ہم نے حروف تہجی جو الف سے لے کر یا تک 29 یعنی کہ 29 بنتے ہیں، ہم نے ان کی مشق کو سیکھنا شروع کیا، ان کے آسان قواعد کے ساتھ، ان کی آسان مثالوں کے ساتھ اور ان میں احتیاط کرنے کے ساتھ۔ ان میں سے انشاءاللہ تعالی ہم 25، 26، 27 ان 3 حروف کی مشق کرنے جا رہے ہیں، ان کے قواعد کے ساتھ اور ان میں احتیاط کے ساتھ۔ عزیزان محترم، اگر آپ نے میری ان سے پہلی ویڈیوز کو نہیں دیکھا ہوا تو میں آپ سے بار بار ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، کتاب اللہ کی خدمت کی نیت سے آپ میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں اور آگے اپنے دوستوں کو شیئر کر لیں۔ آئے عزیزان محترم، وائٹ بورڈ کی طرف چلتے ہیں۔ عزیزان محترم، جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ ہم نے حروف تہجی کی مشق شروع کیا ہوا ہے ان کے آسان قواعد کے ساتھ اور ان میں احتیاط کے ساتھ، ٹھیک ہے، جن میں سے ہم نے 24 یعنی کہ 24 حروف کی مشق ہم نے کر لی ہوئی ہے۔ الف سے لے کر میم تک کی مشق ہم نے کر لی ہے۔ اگر آپ نے ان ویڈیوز کو نہیں دیکھا تو آپ باقاعدہ میری ویڈیوز کو دیکھ سکتے ہیں، اور آج والی ویڈیو مکمل توجہ سے دیکھیے گا۔ عزیزان محترم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مخارج کی بنیادی 2 اقسام ہیں، ایک مخارج محققہ ہے، ایک مخارج مقدرہ ہے۔ مخارج محققہ کا جو تعلق ہے وہ گلے کے ساتھ، زبان کے ساتھ اور ہونٹوں کے ساتھ ہے۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، نمبر 25 نون 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 کہہ رہے ہیں کہ حروف طرفیہ میں سے ہے، جس کو ذلقیہ بھی کہا جاتا ہے، کہ طرف لسان انیاب کے طرف لسان انیاب سے لے کر ثنایا تک کے دانتوں کی جڑوں سے لگے۔ طرف لسان کون سا ہے؟ یہ والا، ٹھیک ہے، نون نون نون، طرف لسان انیاب سے لے کر، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ انیاب بولتے ہیں نوکیلے دانتوں کو۔ پہلے باری آتی ہے ثنایا کی، پھر باری آتی ہے رباعیات کی، پھر انیاب کی۔ طرف لسان انیاب سے لے کر ثنایا تک کے دانتوں کی جڑوں سے لگے۔ طرف لسان نون، یہ والا حصہ ہے، انیاب سے لے کر، نکیلے دانتوں سے لے کر ثنایا یعنی اوپر کے ثنایا سے لے کر نکیلے دانتوں تک کی جڑوں سے لگے تو کیا ادا ہوتا ہے؟ نون نون۔ اب اس طرف بھی اور اس طرف بھی، یعنی کہ ثنایا سامنے والے 2 دانت، پھر رباعیات، پھر انیاب، ان کی جو پیچھے جو ان کی جڑیں ہیں اس کو طرف لسان لگے تو نون 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 ادا ہوتا ہے۔ سامنے والے 2 دانت ثنایا ادا کرتے ہیں، پھر رباعیات، پھر انیاب، ان کی جڑوں سے طرف لسان لگے، نون 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 ادا ہوگا۔ اب اس میں احتیاط کیا ہے؟ مین کیا چیز ہوگی؟ جب نون ساکن ہو، یعنی کہ نون کے اوپر چھوٹی سی دال آ جائے، اس دال کو جسم کہتے ہیں، اور جس حرف میں آ جائے اس حرف کو ساکن کہتے ہیں۔ اگر وہ حرف نون ہے تو اس کو نون ساکن کہیں گے، اور مشدد کہتے ہیں کہ جس حرف کے اوپر شد آ جائے، ڈبلیو آ جائے، اس شد والے حرف کو مشدد کہتے ہیں۔ نون ساکن اور مشدد میں گناہ ہوتا ہے۔ جب ہم نون کی ادائیگی کرتے ہیں نا تو ہمارے ناک میں آواز جاتی ہے، اس آواز کو ہم گناہ کہتے ہیں، اور آواز کا جو دورانیہ ہوتا ہے وہ 1 الف کے برابر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس کو ہم گناہ کہتے ہیں۔ نون مشدد میں گناہ زمانی پایا جاتا ہے۔ نون پر جب شد آ جائے گی تو اس نون کو نون مشدد کہیں گے، اس میں جو گناہ ہوگا وہ زمانی ہوگا، ٹھیک ہے۔ دوبارہ بتاتا چلوں کہ نون ساکن یعنی جس نون کے اوپر چھوٹی سی دال آ جائے، جس کو ہم جزم کا نام دیتے ہیں، اس حرف کو ہم نون ساکن کہیں گے،
اور مشدد، مشدد بولتے ہیں جس نون کے اوپر شد آ جائے اس حرف کو ہم مشدد کہیں گے، یعنی کہ نون ساکن اور نون مشدد میں گناہ ہوتا ہے۔ گناہ کہتے ہیں ناک میں آواز لے جانے کو، اور جو آواز کا دورانیہ ہوگا وہ ایک الف کے برابر ہوگا اور آپ کے ناک میں آواز جائے گی، اس آواز کو ہم گناہ کہیں گے۔ نون مشدد میں گناہ، جب نون پر شد آ جائے گی اس پہ تو ہم گناہ کریں گے، وہاں پہ کون سا گناہ ہوگا؟ گناہ زمانی، جیسے منا، انا، انا، منا۔ نون ساکن کی مثال یہ گناہ ہے، ٹھیک ہے۔ نمبر 26 واو، 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 واو کہتے ہیں کہ حروف شفویہ میں سے ہے۔ میں نے بتایا تھا کہ شفوی کا مطلب ہے ہونٹوں والے حروف، ہونٹوں سے ادا ہونے والے حروف، کیونکہ واو کا تعلق ہونٹوں کے ساتھ ہے تو ہم اس کو شفوی حرف کہیں گے۔ واو بھی حرف شفوی ہے۔ کہتے ہیں کہ دونوں ہونٹوں کے گول ہونے سے واو ادا ہوتا ہے، دونوں ہونٹوں کے گول ہونے سے واو ادا ہوتا ہے۔ اب گول تو ہوں گے لیکن ہم نے ہونٹوں کو گول کرنے کے بعد ایسے نہیں کرنا، اس میں ہم پیچھے واو، واو، آگے ہول بنائیں گے اور پیچھے کی طرف آواز لٹے گی، واو، 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 ٹھیک ہے۔ اب نوٹ کیا ہے، یہ جو واو ہوگا وہ غیر مدہ ہے۔ مدہ کہتے ہیں لمبا کرنے کو، اور یہاں پہ واو لمبا نہیں کیا جائے گا اگر اس کی مشق کریں گے، ٹھیک ہے، اس کی ادائیگی کی مشق کریں گے تو کیا ہوگا، یہ واو غیر مدہ ہوگا، واو، 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 ٹھیک ہے۔ نمبر 27 کیا ہے، ہا، 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 ہا کہتے ہیں کہ حلقی مخارج میں سے ہے، گلے کے مخارج میں سے ہے، گلے کے جو مخرج ہے اس میں سے ہے۔ اب کون سے حصے سے ہے؟ کہہ رہے ہیں کہ اقصی حلق سے ادا ہوتا ہے۔ ہا اقصی حلق سے ادا ہوتا ہے۔ اقصی حلق کس سے کہتے ہیں؟ گلے کا آخری حصہ جو ہمارے سینے کی طرف ہے اس کو ہم کیا بولتے ہیں؟ اقصی حلق۔ کیا کہتے ہیں؟ اقصی حلق، ٹھیک ہے۔ وہاں سے کیا ادا ہوگا؟ ہا، ہا، ہا۔ دوسرے الفاظ میں جب ہم ہا کو بولیں گے تو یہ ہمارا جو سینے والا حصہ ہوگا یہ وائبریٹ کرے گا، ہا، 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 ہا۔ نوٹ کیا ہے؟ کہہ رہے ہیں کہ اقصی حلق اور وسط حلق، اقصی حلق جو گلے کا آخری حصہ جو سینے کی طرف ہے اس کا، اور اس کے بعد جو وسط حلق ہے جو گلے کا درمیان والا حصہ ہے، ان کے مخارج کی ادائیگی کے درمیان ہم نے فرق رکھنا ہے، کیونکہ اقصی حلق سے ہا ادا ہو رہا ہے اور وسط حلق سے ہا ادا ہو رہا ہے۔ ہم نے ہا کو وسط حلق سے اور ہا کو اقصی حلق سے نکالنا ہے۔ اگر ہم ہا اور ہا میں فرق نہیں کریں گے تو یہ لحن جلی ہوگا، یعنی کہ لفظ کو بدل دینا لحن جلی کی اقسام میں آتا ہے، لحن جلی کی غلطیوں میں سے آتا ہے جو کہ حرام ہے۔ تو ہم نے وسط حلق اور اقصی حلق کے مخرج کے درمیان ان کی حروف کی ادائیگی میں فرق رکھنا ہے کہ ہم نے وسط حلق سے ہا، 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 ہا ادا کرنا ہے اور اقصی حلق سے ہا، 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 ہا ادا کرنا ہے۔ میں امید کرتا ہوں آج آپ کو نمبر 25، 26، 27 حروف تہجی میں ان حروف کی سمجھ آ چکی ہوگی، آسان الفاظ میں ان کے مخرج کی بھی اور ان میں احتیاط کی بھی اور ان کی ادائیگی کی بھی۔ اللہ آپ کو خوش رکھے، اللہ آپ کو صحت دے، اللہ عافیت دے۔ اگر آپ واقعتاً میری ویڈیوز کو مکمل دیکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ واقعتاً اس میں ہم سب کا فائدہ ہی ہو رہا ہے کہ ہم کتاب اللہ کو ان کی مخارج، ان کی صفات کے ساتھ صحیح معنوں میں پڑھ پائیں گے اور آگے پڑھا بھی پائیں گے، تو براہ کرم آپ کی طرف سے میری حوصلہ افزائی یہی ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے آگے احباب کو شیئر کر دیں تاکہ کتاب اللہ کی صحیح معنوں میں خدمت ہو سکے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔